अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बच्चों को जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर देता हूँ तो मैंने मईशत समझाने की कोशिश करता हूँ कि मईशत क्या है और मईशत का पहिया क्या है। तो मैंने बताता हूँ कि आप सुबह उठते हैं, आप टूथपेस्ट करते हैं तो उस मईशत का पहिया घूमना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज़ कोई बना रहा है, उसका कारोबार चलता है। फिर आप नाश्ते की टेबल पे बैठते हैं तो आप 3, 4, 5 लोगों का कारोबार चलाते हैं। डबल रोटी वाले का, अंडे वाले का, पोल्ट्री वाले का, जैम वाले का, मक्खन वाले का, सबका कारोबार आप चलाते हैं। फिर जैसे ही आप यूनिवर्सिटी आने के लिए तैयार होते हैं तो वहाँ पे भी जिनके सिले सिलाए कपड़े पहनते हैं, जिनका जूता पहनते हैं, जिनकी स्टेशनरी इस्तेमाल करते हैं, जिनकी छपी हुई किताबें इस्तेमाल करते हैं, आप उनके कारोबार की भी बढ़ोतरी के मूजब ठहरते हैं। फिर जैसे ही आप ये तैयारी करके अपने घर की दहलीज से बाहर कदम निकालते हैं तो कुछ और लोगों का कारोबार शुरू हो जाता है। कुछ जगह पे आप पैदल चलते हैं, कुछ जगह पे फिर आप वैगन में बैठते हैं या मोटरसाइकिल को किक मारते हैं। मोटरसाइकिल को किक मारने से, मोटरसाइकिल एक दफ़ा स्टार्ट होने से, उसकी सर्विस होने में, उसके पुर्जे घिसने में वो एक कदम आगे बढ़ जाता है मोटरसाइकिल। तो कुछ अरसे के बाद आप मोटरसाइकिल ठीक करवाने जाएं या उसमें पेट्रोल डलवाने जाएं तो बहुत से कारोबार चलते हैं। फिर मैंने कहा आप रास्ते में कहीं पे इशारा काटते हैं, आपको पुलिस वाला रोकता है तो उसका कारोबार चलता है। मैं उन्हें बताया करता हूँ। इसी तरह ये जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं, इससे किसी का कारोबार चलता है। अगर आपको वो कारोबारी हजरात नज़र नहीं आए तो PMLN का जो जलसा था उसके अंदर आपको सबसे एक्टिव लोग जो कि बज़ाहिर कुछ नहीं कर रहे थे लेकिन मसरूफ़ बहुत नज़र आ रहे थे, उनको देखना चाहिए। और वो कैसे कैसे मसरूफ़ नज़र आ रहे थे, कभी आपने उनको सोशल मीडिया पर नहीं देखा होगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये सोशल मीडिया की लाहौर का सरबराह है या बावलपुर का सरबराह है। PMLN की बात कर रहा हूँ। ये सोशल मीडिया रावलपिंडी का सरबराह, आप उसका नाम भी नहीं जानते होंगे, फॉलोअर भी उसके कोई 35-36 होंगे, कोई 150-200 लोगों को उसने फॉलो किया होगा, लेकिन पता चलेगा कि ये जनाब साहब जो हैं ये मीडिया के ऊपर इस वक्त ना जनाब पूरा ओहदा और मतलब जो अपॉइंटमेंट का सर्टिफिकेट जो है या अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो उन्होंने बड़े एहतमाम के साथ वसूल करने की तस्वीर भी लगाई होगी और उसकी कॉपी भी उन्होंने पोस्ट की होगी अपने उसके ऊपर। और जब आप इनके ऊपर कोई तनकीद करें या इनकी कुछ ट्रोल करने की कोशिश करें तो बड़ी लजाजत से कहेंगे कि देखें हम तो सारे वॉलंटियर्स हैं, हमें को पैसे थोड़ी मिलते हैं, पार्टी की तरफ से फंड थोड़ी मिलता है। तो आप मर क्यों नहीं जाते? आप इस ओहदे से रिज़ाइन करें और घर जाएं और पार्टी को कहें कि कोई जिम्मेदार जी, कोई प्रोफेशनल बंदा इसके ऊपर लगाएं। आप फौत हो जाएं ना टाइम निकाल के, ठीक है? आप वॉलंटियर ना बने, वॉलंटियर जाके आप सड़कों गलियों के अंदर बने, लोगों के साथ जो पॉलिटिकल काम होता है वो करें। जो काम आपका है नहीं, आपने उस ओहदे को ऑक्यूपाई क्यों किया हुआ है? आप फौत हो जाइए। लेकिन नहीं, ये कहने को दिल नहीं करता और ना मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं उन लोगों को जो वॉलंटरली काम करते हैं उनको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर लॉग इन होके अपने आउटब्रस्ट के नतीजे के अंदर, अपने पार्टी तासुबात के नतीजे के अंदर, अपनी नवाज शरीफ से मोहब्बत के नतीजे के अंदर, अपनी पार्टी से अफिलिएशन के नतीजे के अंदर किसी पोस्ट को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आगे फैलाते हैं, तो समझ जाइए कि किसी ना किसी का रिज़्क चल पड़ा है। क्योंकि सोशल मीडिया के नाम के ऊपर PMLN ने ठीक ठाक पेड लोगों की टीम रखी हुई है और वो पेड लोग भी वो हैं जिन्हें मार्केट के मुताबिक सैलरीज मिलती हैं। और जब भी PMLN इक़्तिदार में आए तो वो 19वें 20वें ग्रेड के अंदर बाकायदा ठक करके रखे जाते हैं। पार्टी की हुकूमत हट जाए तो पार्टी फिर किसी न किसी के ज़िम्मे लगा देती है कि इनको महीने के इतने पैसे देते जाइएगा, ठीक है? और आपने देखा स्टेज के ऊपर साहिबा ने किस तरह नवाज शरीफ को जब फिरा लिए जाके, किस तरह वो उनके गले लगी। बुजुर्ग हैं, उनके वालिद के बराबर होंगे, लेकिन ये आपको पिछले 5 साल नजर आई है कहीं?
یہ میں پھر کہوں گا تو پھر انہوں نے شکوہ کرنا ہے. یہ بیوی وہ جو تھی وہ توہین رسالت والے مسئلے میں پھنسوا کے اپنی پارٹی کو غائب ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ میڈیا پہ آ کے ڈیفینڈ نہیں کر پائیں پراپرلی, اور پھر جو ہے وہ سٹیج کے اوپر اس دن نظر آئیں, وہ آپ کو پورے شب شباغ کے ساتھ, اور مریم کے کبھی دائیں اور بائیں, اور میاں صاحب کو فوری طور پہ جا کے انہوں نے ابا جی کہہ کے. تو ٹھیک ہے, اس طرح کے بہت سارے کریکٹر جو ہیں ان کا روزگار ہے. میں کسی کی بات سے بھئی ان کا طریقے سیاست یہ ہے, ہم اس کی نشاندہی کر رہے ہیں, اس پہ تنقید نہیں کر رہے, کیونکہ کامیاب یہی ہیں, کامیاب یہی ہے. میں عرض کرنے کی جو کوشش کر رہا ہوں, یہ طریقہ کار کامیاب ہے. اس لیے آپ نے بھی اگر اپنی پارٹی کے اندر اگلی صفوں میں جا کے کھڑا ہونا ہے تو آپ کو بھی یہ طریقہ آزمانا چاہیے. جس طرح دیکھیے ہم ٹویٹر کے اوپر اپنی ایک ذاتی کمٹمنٹ ہے نا, اپنا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں ابھی آپ دیکھیے گا پی ایم ایل این والے ہمیں گالیاں بکنا شروع ہوں گے. تھوڑے دنوں کی بات ہے, میاں نواز شریف کو ذرا وزیر اعظم بننے دیجیے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ایوی پی ایم ایل این دے لوگ ہوں سن, وہ آپ کو اور مجھے آ کے گالیاں بکیں گے. یہ تاریخی حقائق ہیں اور یہی حقیقت ہے. اچھا, اب ایک دم آپ کو پتہ چلے گا کہ 21 اکتوبر والے جلسے کے بعد بہت ساری ایسی آئیڈیز وجود میں آ جائیں گی جن کو آپ نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا, اور آپ کو وہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ سے بڑے وہ پی ایم ایل این کے سپورٹر اور ورکر, اور یہ جو سارے لوگ ہیں یہ غائب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا جی آگے چلتے ہیں. اس کو یہ نیچرل ہوتا ہے, ساری پارٹیوں میں ہوتا ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی آ جائے تو آپ دیکھیے گا ایسے ایسے لوگ پیپلز پارٹی کے جیالے بن کے سامنے آئیں گے تو آپ سوچیں گے ہائے ایوی, یہ پاکستان کا کلچر ہے, اس طرح ہوتا ہے. میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہے جیسے ہی آپ کسی پوسٹ کو لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, اس میڈیم سے فیس بک سے اٹھا کے ٹویٹر پہ ڈالتے ہیں, ٹویٹر سے اٹھا کے ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہیں, ٹک ٹاک سے اٹھا کے یوٹیوب کے اوپر ڈالتے ہیں, آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. آپ کی صرف انر سیلف سیٹسفائی ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی اور اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہا, لوگ اس کے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں. میرے اندر چونکہ ایک استاد والی صفت بھی ہے, اور استاد کا خیال ہوتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ مجھ سے آگے گزر جائے, تو مجھے تو اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن چونکہ آپ لوگ اگر بھائی نئے ہیں اور آپ نے اپنا پولیٹیکل کیریئر یا اپنی پارٹی کے اندر فولڈ کے اندر اگر اپنا کوئی کردار دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو یقیناً اس امر کا اہتمام کرنا چاہیے. میرا تو کنٹینٹ 90% چوری ہو کے دوسری جگہوں کے اوپر لگا ہوتا ہے, اور مجھے خوشی ہوتی ہے. میرا پیغام ہی جا رہا ہے نا, کسی اور کے نام سے جا رہا ہے. اور دوسری بات میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی یہ میری بات ہے, اس کا بوجھ میں تو سہار سکتا ہوں, آپ نہیں سہار سکتے. تو اس لیے اگر آپ کو اپنی تشریف کی سلامتی مقصود ہے تو دیکھ بھال کے شیئر کیا کریں بھیا, ٹھیک ہے, ورنہ سواری اپنے سامان کی خود ذمہ دار ہوگی, ہم نے ذمہ داری نہیں لینی. اگر آپ ہمارا کوئی ٹویٹ چوری کر کے اور فیس بک پہ لگا دیتے ہیں پوسٹ کی شکل کے اندر, یا ٹک ٹاک پہ لگا دیتے ہیں, یا کہیں اور لگا دیتے ہیں, تو اس کا جو بیک لیش آئے گا اس کو آپ نے خود ہی سنبھالنا ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 21 اکتوبر کے بعد بہت سارے پی ایم ایل این کے افیلیٹ باہر آ چکے ہیں, لیکن 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اس جلسے کو ختم ہوئے. ایک ٹاپ 5 میں سے صرف ایک ٹرینڈ ہے پی ایم ایل این کا, بھی تھوڑی دیر پہلے ایک انہوں نے اور بھی بنایا ہے. باقی اس کے بعد 4 کے 4 ٹرینڈ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں, جس کے اندر نواز شریف کو, مسلم لیگ نون کو اور ان کے ورکرز کو گالیاں بکی گئی ہیں. اصولی طور پہ جتنا بڑا ایونٹ تھا, انہیں تو کچھ 7-8 ٹرینڈ بنانے چاہیے تھے پی ایم ایل این کے لوگوں کو. محنت اتنی ہی لگنی تھی جتنا ایک بنانے پہ لگی ہے, اتنی ہی 7-8 بنانے پہ لگنی تھی. اور ٹاپ 10 کے اندر تو انہیں کسکنے نہیں دینا چاہیے تھا کسی کو, لیکن ان کے نیچے, ٹاپ کے نیچے مسلسل 5 ٹرینڈ جو تھے وہ 24 گھنٹے پورے کے پورے رہے ہیں پی ٹی آئی کے, جس کے اندر انہوں نے ہیوملیٹ کیا ہوا ہے. تو پروفیشنلی اگر دیکھیں تو مبلغ یہ اوقات ہے, لیکن کریڈٹ سمیٹنے کے حوالے سے وہ سب سے آگے ہوتا ہے.
تو ایسی کریڈٹ والی پارٹیوں سے بچیں. انہی کریڈٹ سمیٹنے والی پارٹیوں نے، نوکری باز پارٹیوں نے، دہاڑی باز پارٹیوں نے میاں نواز شریف کو فلاپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال مجھے چونکہ یہ چیز نظر آئی، میں نے کہا اس کے اوپر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بھائی جان 24 گھنٹے ہو گئے تسی پی ٹی آئی دے 4 ٹرینڈ نہیں توڑ سکے. لیکن آپ تو والنٹیئرز ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا یہ کیسے ٹرینڈ بنتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ تو والنٹیئرز ہوتے ہیں. آپ کو تو پارٹی جو ہے وہ پیکج بھی لگوا کے نہیں دیتی، آپ کو تو پارٹی کو پیسے بھی نہیں دیتی. تو پھر ٹائم کٹ کے فوت ہی ہو جاؤ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.